صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر روزے رکھ لیے اور رات کو تراویح پڑھ دی تو بس اس کا حق ادا ہو گیا، جبکہ ماہ رمضان جو ہے وہ اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے روزے رکھنا، راتوں پر قیام کرنا یقیناً یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے اور اس مہینے کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن ماہ رمضان کا تقاضا صرف روزے اور نماز تراویح تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہم سے مزید کیا تقاضا کرتا ہے، یہ آج اس گفتگو میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں روزے کے جو حقیقی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل مجدہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص جو نئی روشنی کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد فقط عبادت اور بندگی تھا تو یہ کام تو پہلے سے فرشتے کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب خالق کائنات جل مجدہ نے انسان کو بنانے کا اعلان کیا اور یہ کہا تھا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً آگے سے یہ کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین کے اندر ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین کے اندر خونریزیاں کرے گا، جو زمین کو فتنہ اور فساد سے بھر دے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم ہمہ وقت تیری عبادت و بندگی کے اندر مصروف ہیں، تو کیا تو ہمارے مقابلے کے اندر ایک ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین کے اندر فساد بھی کرے گی، خونریزیاں بھی کرے گی اور تیری نافرمانی سے زمین کو بھر دے گی؟ یہ اس وقت فرشتوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے، فرشتے اگرچہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ہم وقت عبادت کے اندر مشغول ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اس کے خلاف اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، وہ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ معصیت اور نافرمانی جو ہے یہ ان کے اندر رکھی ہی نہیں گئی، تو لہذا اگر فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر
گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. یعنی گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے دل کے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ ان کے اندر شہوات نفسانیہ کو رکھا گیا ہے. ان کو تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب اگر وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ اس کی مثال کس طرح سمجھ لیں. ایک بندہ ہے وہ نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا. اب اگر وہ غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ فحاشی کے مناظر نہیں دیکھتا، وہ عریانی کے مناظر نہیں دیکھتا، وہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر وہ اس گناہ سے بچ رہا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا. وہ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس بینائی ہے، جس کو نظر آتا ہے، اور نظر آنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو غیر محرم عورتوں سے بچاتا ہے، غلط نظر استعمال کرنے سے بچاتا ہے، وہ فحاشی اور عریانی کے مناظر نہیں دیکھتا. اب یہ بندہ جو ہے اس کا کمال ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی، یہ دیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے نہیں دیکھا. اب اگر دیکھا جائے بظاہر دونوں بندے گناہوں سے بچ رہے ہیں. نابینا جو ہے وہ بھی اس گناہ سے بچ رہا ہے، جس کے پاس بینائی ہے وہ بھی اس گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک وہ ہے کہ جو بچ تو رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں بچ رہا، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ مجبور ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس کا بچنا کمال ہے. تو خالق کائنات جل مجدہ نے فرشتوں کو جب بنایا تو ان کے اندر تو خالق کائنات جل مجدہ نے نافرمانی اور معصیت کا مادہ ہی نہیں رکھا، گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا. نہ کو بھوک لگے، نہ کو پیاس لگے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں. لہذا اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی ضرورت بھی رکھی، اس کے اندر گناہوں کا مادہ بھی رکھا گیا. نفسانی خواہشات جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی. اب اگر انسان ان خواہشات نفسانیہ کو دبا کر اور نفس کے اندر جو گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات کو دبا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ بہتر ہے فرشتوں سے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان جو عبادت کرتا ہے فرشتے وہ عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، جو زمین کے اندر جا کے تیری نافرمانی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہارے اندر تو میں نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، تمہارے اندر تو نافرمانی اور معصیت کو میں نے رکھا ہی نہیں. انسان کے اندر میں نافرمانی رکھوں گا، گناہ کا مادہ رکھوں گا، خواہشات نفسانیہ کو رکھوں گا، اور کھانے پینے کی ضروریات اس کے ساتھ لگاؤں گا. لیکن جب میں کہوں گا کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، یہ میرے حکم پر کھانے پینے سے رک جائے گا. جب میں کہوں گا کہ اپنے نفسی خواہشات کو دباؤ، یہ میرے حکم پر اپنے نفسی خواہشات کو دبائے گا. جب اس کے دل کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوں گے
جب یہ ان گناہوں سے بچے گا، میرے حکم پر کھانے پینے سے بچے گا، اے فرشتوں یہ وہ عبادت ہے جو تم بھی نہیں کر سکتے، اور اس عبادت کی وجہ سے یہ انسان تم سے آگے نکل جائے گا۔ تو لہذا خالق کائنات جل مجدہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو مقصد کیا رکھا کہ انسان میری عبادت و بندگی کرے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تمہیں صبح سے لے کے شام تک میری عبادت و بندگی کرنی ہے، رات سے لے کے صبح تک میری عبادت کرنی ہے، تو یہ اور کام نہیں کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے دیتا تو یہ حکم بھی انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن خالق کائنات جل مجدہ نے جب ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، ایک طرف تو عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک ہم نے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے، ہم نے مومنوں کے مال بھی خرید لیے اور ان کی جانیں بھی خرید لی، اور بدلے کے اندر ہم نے ان کو جنت عطا کر دی۔ ہم جو جانیں لیے بیٹھے ہیں جب مال نہیں ہے یہ تو بک چکی ہیں، ان کا سودا ہو چکا ہے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارے نہیں، ان کا سودا ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر، اور بدلے کے اندر معاوضے کے اندر فرمایا ہم نے اہل ایمان کو جنت عطا کر دی۔ اب ایک طرف تو خالق کائنات جل مجدہ نے ہم سے ہماری جان بھی خرید لی ہے، اموال بھی خرید لی ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت بھی عطا فرما دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان نے دنیا کے اندر جانا ہے اور اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کر کے فرمایا یہ ضرورت میں نے تمہارے ساتھ لگا دی ہے، تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ایک سارا دن عبادت کے اندر لگے رہو، تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات عبادت کے اندر لگے رہو، ہاں بس یہ کہتا ہوں کہ دن کے اندر 5 نمازیں پڑھ دیا کرو، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، جن کو گناہ کہا جاتا ہے ان سے منع ہو جاؤ، بس یہ تقاضا ہے تم سے، جب ماہ رمضان ہے روزے رکھ لیا کرو، زکات دینے کے بعد یہ اپنے مال سے 2.5% زکات دے دیا کرو، یہ تقاضا ہے تم سے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صبح سے لے کے شام تک عبادت و بندگی کے اندر لگے رہو، ساری رات قیام کرو، تم سے یہ تقاضا میں نہیں کرتا، بس یہ تقاضا ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لو اور جن کاموں سے میں نے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب انسان نے دنیا کے دھندوں کے اندر جانا تھا، کاروباری زندگی کے اندر انسان نے جانا تھا، آٹومیٹکلی اس کے دل کے اوپر پردے پڑ جانے تھے، اس کے دل کے اوپر گناہوں کا گرد و غبار چڑھ جانا تھا، اس کے دل کے اوپر دنیا کی محبت کی گرد و غبار چڑھ جانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پورے سال کے اندر بعض مواقع ایسے دے دیے کہ جب تمہارے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جائے اور تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت کی میل چڑھ جائے، اس کو دھونے کے لیے ہم تمہیں کچھ مواقع عطا فرمائیں گے، اور انہیں مواقع کے اندر ایک بہت بڑا موقع جو ہے رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ پورے سال کے اندر تم دنیا کے کاروبار کے اندر مشغول رہے، دنیا کے دھندوں کے اندر مشغول رہے اور دیگر مصروفیات کے اندر مشغول رہے، ہم یہ ایک مہینہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں کہ اس ایک مہینے کے اندر جو پچھلے 11 مہینے میں تمہارے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو گناہوں کا میل کچیل اس دل کے اوپر چڑھ گیا ہے، جو دنیا کی گرد و غبار اس دل کے اوپر چڑھ گئی ہے، ہم یہ ایک مہینہ تمہیں عطا کر رہے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر محنت کر کے وہ غفلت کے پردے اپنے دل سے اٹھا دو، وہ جو گرد و غبار چڑھ گیا ہے دنیا کی محبت کا اس کو اتار دو، وہ جو میل چڑھ گیا ہے گناہوں کا اس کو اتار دو۔ اس مقصد کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مشین ہے
جب اس کو استعمال کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے، اس کی سروس کروانی پڑتی ہے، اس کی اوور ہالنگ کروائی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی مشین جو ہے جو 11 مہینے تک استعمال ہوتی رہی، گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر اور دنیا کی محبت کے اندر، اب ایک یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ اس مہینے کے اندر اپنی اس انسانی مشینری کی سروس کرو، اس کی صفائی کرو، اس کی ستھرائی کرو، اور تمہارے دل کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ چڑھ گیا ہے اس کو صاف کر دو۔ اس لیے خالق کائنات جل مجدہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے اس مہینے کا مقصد جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان کے فرض ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بیدار ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تب تک انسان جرائم سے، ظلم و ستم سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ آج آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کرپشن کتنی ہے، ظلم و ستم کتنا ہے، جرائم کتنے ہیں، حالانکہ ان جرائم کو روکنے کے لیے ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، کرپشن روکنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، اداروں کے اوپر ادارے بنے ہوئے ہیں، ہر روز قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کرپشن کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ رشوت کو روکنے کے لیے ادارے بنائے گئے، پھر اس کے اوپر ادارہ بنایا گیا جو اپنی تحقیقات کرے گا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے رشوت کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دلوں کے اندر اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی محکمے بنا لیں گے، آپ جتنے بھی ادارے بنا لیں گے، آپ جو بھی کر لیں، اگر معاشرے کے افراد کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کوئی ادارہ اور کوئی محکمہ جو ہے وہ لوگوں کو جرائم سے نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے، یہ پولیس، یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو دن کی روشنی کے اندر اور جہاں کے دیکھ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو یہ گناہوں سے روک سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، جرائم سے روک سکتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں جہاں کوئی بھی انسان کو دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی چیز انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، وہاں اگر کوئی چیز انسان کو برائی سے روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، کہ انسان کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف بیدار ہو جائے کہ اگر یہاں تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر مجھے کوئی اور نہیں روک رہا، مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر تو شاید میں کوئی گناہ کروں تو رشوت دے کر بچ جاؤں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر پیشی ہوگی تو وہاں پر تو کوئی رشوت نہیں چلے گی، اور وہاں پر مجھے اپنے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف بیدار ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ بے گناہ کی طرف اور معصیت کی طرف نہیں جائے گا۔ اب اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تصور ہم کیسے کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ دھیان کس طرح پیدا کریں، کیونکہ تصور دوست ہوتا ہے جس کو دیکھا ہوا ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ دیکھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے پیدا ہو؟ تو ایسے بندے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا پھر علاج ہی ہے کہ جب وہ گناہ کرنے لگے اس وقت وہ یہ خیال کر لے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے بیوی بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا پھر بھی میں یہ گناہ کروں گا؟ کیا پھر بھی میں یہ برائی کروں گا؟ ہماری حالت یہ ہے کہ مخلوق کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، مخلوق کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے کہ یار میں یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ برائی کر رہا ہوں میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جاننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں کے اندر میرا وقار گر جائے گا،
میری عزت مجروح ہو جائے گی۔ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو علماء نے کہا کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور پیدا نہ ہو رہا ہو، اسے پھر چاہیے کہ وہ یہ تصور کرتے گناہ کرتے ہوئے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے میرے گھر والے مجھے دیکھ لیں، میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں، کیا پھر بھی میں یہ گناہ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو جب مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہو تو پھر خالق کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور روزے کے ذریعے یہی تصور ہمارے اندر پختہ کیا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ خیال پختہ ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا والے مجھے نہیں بھی دیکھ رہے تو کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے ڈر سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے روزہ رکھ لیا، شدید گرمی کا روزہ ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر تنہا ہے، اسے شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے کمرے کے اندر فریج موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اب نفس شدید تقاضا کر رہا ہے کہ فریج سے پانی نکالو اور پی لو اور پیاس کو بجھا دو، یہاں پر کون سا کوئی دیکھنے والا ہے؟ اب اگر وہ بندہ وہاں سے پانی اٹھا کر پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ باہر دنیا داروں کے سامنے آ کے کہ میرا تو روزہ ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، دنیا والوں کے سامنے تو وہ روزہ دار ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی کے اندر کوئی پانی نہیں پیتا۔ جتنا بھی کمزور سے کمزور مسلمان ہو، کمزور سے کمزور ایمان والا ہو، کیا وہ پانی پی لیتا ہے تنہائی کے اندر؟ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کیوں نہیں پیتا؟ کیا خیال، کیا تصور ہے اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر کہ اگر یہاں بند کمرے کے اندر مجھے میرا کوئی گھر والا نہیں دیکھ رہا، میرا کوئی جاننے والا نہیں دیکھ رہا، کوئی اور انسان نہیں دیکھ رہا، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رب الجلال کے تصور سے وہ پانی نہیں پیتا کہ اگر میں یہاں پانی پی لوں گا تو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر شریعت انسان کو جوڑتی ہے کہ جیسے یہاں تم نے دھنائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا تو فی نفس ہی حلال ہے، میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں یہ حلال ہیں، لیکن روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان حلال چیزوں کو چھوڑ دو، اور بندہ مومن نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا حلال تھا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلقات حلال تھے چھوڑ دیا۔ تو شریعت انسان کو جو جوڑتی ہے، اہل ایمان کو جو جوڑتی ہے کہ جب تم نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ دیا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے تو ان چیزوں کو اللہ کے حکم پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ غیبت کرنا حرام ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی علامت تمہارے پر حرام کیا ہے ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو روزے کے ذریعے ہمارے اندر یہ تصور پختہ کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جب ہم جائیں برائی کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ رک جائے کہ اگر کوئی اور روکنے والا نہیں ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اور کل قیامت کے مجھے اپنے اس جرم کا اسی عدالت میں کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ اور جب بندہ مومن اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ فرشتے اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو ان میں نے بتایا کہ اس کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا کمال اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھا،
تو جب گناہوں کا وعدہ ان کے لیے نہیں رکھا تو وہ جو عبادت بھی کرتے ہیں اس کی عبادت پر ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے. جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انسان کے لیے. اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کا وعدہ رکھا. گناہوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں جس کے دل کے اندر اگائی اور پھر کہا کہ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرو، گناہوں کا جو وعدہ ہے اس کو مارو اور اس کو ختم کر کے میری عبادت کی طرف آؤ. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے گناہوں سے رک جاتا ہے اور پھر اس کی عبادت اور بندگی کی طرف آتا ہے تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ رحمان کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کی بنا پر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. آج دنیا کے اندر ہمارا اتنا فخر ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنی پراپرٹی ہو گئی ہے، میرے پاس فلاں کمرشل ایریا کے اندر اتنی پراپرٹی ہے جس کی آج ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی ہے. دنیا کی پراپرٹی کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، حالانکہ یہ پراپرٹی یہ تو مرے گے تو یہیں پر رہ جائے گی. اصل پراپرٹی تو اس بندے کی ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، معصیت کو چھوڑ دیا. رب عزت جلال فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ایک جنت نہیں میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ امیر المؤمنین تھے، ایک جوان تھا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا. جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جاتا، راستے کے اندر ایک عورت تھی جو اس کو دیکھتی اور اس پر فریفتہ ہو گئی، اس پر عاشق ہو گئی. وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی، وہ اگنور کرتا، درگزر کرتا چلا جاتا. ایک دن ایسے ہوا کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے پلٹا، وہ عورت روٹین کے حساب سے کھڑی تھی دروازے کے اندر. اس نے اس نوجوان کو اپنی طرف بلایا، اپنی طرف متوجہ کیا. اب وہ انسان کا متوجہ ہو گیا، لیکن جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور بعد میں تنہائی کے اندر گیا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ ابھی تم نماز پڑھ کے آ رہے ہو، اب یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ آج میں تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگرچہ دنیا کا کوئی انسان تمہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، لیکن خالق کائنات جل مجدود تمہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے. اور اگر تم یہاں پر کچھ کرو گے اس کا حساب تمہیں کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے دینا پڑے گا. یہ خیال آیا دل کے اندر، یہ ڈر آیا اور یہ خوف پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا. اور یہ ڈر اور خوف اتنا پیدا ہوا کہ اس پر کب کبھی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، اٹھایا، اٹھا کر لے آئے. رات کا وقت تھا، تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا، کفن دفن کا بندوبست کیا، اس کو دفنا دیا گیا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ دن تک اس جوان کو دیکھا نہیں، لوگوں سے پوچھا کہ ایک جوان آتا تھا ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے بتایا اس کا تو وصال ہو چکا ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کی تعزیت کرنے کے لیے گھر والوں سے تعزیت کی تو پوچھا کہ وہ جوان تو بالکل تندرست تھا، صحت مند تھا، اس کو کیا ہوا؟ گھر والوں نے ساری بات بتائی. اس طرح کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن جب وہ آگ میں تنہائی میں گیا اللہ کا ڈر اور خوف اتنا غالب آیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے اس کے جنازے میں کیوں نہیں بلایا؟ کہا کہ رات کا وقت تھا کہ ہم نے کہا کہ آپ تو سارا دن رعایا کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، تو کہا رات کے وقت آپ کو تکلیف دی، ہم نے خود ہی جنازے پر دفن کر دیا. فرمایا اس طرح کرو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس جوان کی قبر پر آئے اور جب اس جوان کی قبر پر آئے، اس جوان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اے جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نے بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا. بتا کیا تجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی؟ اس قبر سے اس جوان کی آواز آتی ہے اے امیر المؤمنین، بے شک میرا رب بھی سچا
وعدے کی سچے ہیں، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو روزے کے اندر ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال، یہ تصور پختہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح روزے کی حالت کے اندر تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اور حلال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اگر میں یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا تنہائی کے اندر بھی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے اندر ہمیں عملی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، پورا 1 مہینہ، پورا ایک کورس کروایا جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال اور یہ تصور پختہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تاکہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر جائیں، کاروباری زندگی کے اندر جائیں، پھر ہمارا ہاتھ حرام کمانے سے رک جائے گا، دوسروں کا ظلم و ستم کرنے سے رک جائے گا، دوسروں کو گالیاں دینے سے رک جائے گا، دوسروں کی غیبتیں کرنے سے رک جائے گا، جھوٹ بولنے سے رک جائے گا۔ اگر ہم روزے سے یہ فوائد حاصل نہیں کرتے، پورا مہینہ یہ کورس کر کے بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر وہی بات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزے کے ذریعے ہمیں یہ حصول تقویٰ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے پورا مہینہ جب اس ٹریننگ سے گزرے اور رمضان مبارک کے بعد جب ہماری زندگی کے اندر جائے، ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہو اور پتہ چلے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے روزے کے وہ فوائد و ثمرات حاصل کیے ہیں جو روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔